وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا، ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ یہ جس میں نہ شریعت کا پاس و لحاظ ہے، نہ اس کی پرواہ کرتا ہے، نہ اللہ کا بھوئے ہے۔ حضرت فرماتے ہیں شیخ الاسلام کہ اس کا اس دنیا میں رہنا یا یہاں سے جانا سب برابر ہے۔ وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا۔ اب اگر چلا جائے تو سمجھ جاؤ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ آج فلسطین میں اتنے مارے گئے، عراق میں اتنے مارے گئے، اکثر ان میں فوٹو کاپی ہے۔ We are just like a photocopy of Muslim۔ ہم مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں، مسلمان کہاں؟ ہم مسلمانوں کی طرح ٹوپی پہنتے ہیں، کیا پہنتے ہیں؟ اور اب تو خیر پہنتے کم ہے، پہناتے زیادہ ہے۔ اور بمبئی کی زبان میں جب کوئی کسی کو الو بناتے کہتے ہیں آج میں نے اتنوں کو ٹوپی پہنا دی، یعنی الو بنا دیا۔ یاد رکھنا اسلام پور والوں، ہم وہ مسلمان نہیں جن کے لیے رب نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں جو نبی کے ایک اشارے پر ہجرت کر کے مکے سے مدینے چلے گئے۔ ہم وہ مسلمان نہیں جو نبی کے وضو کے قطرے کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ ہم وہ مسلمان نہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جاتا تھا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے جنگ بدر و حنین میں اپنے رشتہ داروں سے جنگ کی اور جنگ کر کے یہ بتا دیا کہ رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں جنہیں دیکھ کر کے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ آ جائے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے جب قدس کی طرف پیش قدمی کی تو چہرہ دیکھ کر وہاں کے پادری نے قدس کی چابی قدموں میں رکھ دی۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دریائے نیل کو صرف ایک خط، ایک پتر لکھا تو روانی کا مزاج بدل گیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے صدائے الرحیل سنا تھا، مصطفیٰ سے جہاد کی خبر سنی تو اپنی نئی نویلی دلہن کو بستر عروس پر چھوڑ کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان کارزار میں کود کر اپنے پراڑوں کی آہوتی دے دی۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے تصور سے رستم اور سہراب کا کلیجہ تھرتھراتا تھا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے فتح قادسیہ میں جب دریائے دجلہ عفان پہ تھی، لہر شباب پہ تھی، سامنے ندی تھی تو مجاہدین نے سعد ابن ابی وقاص کی قیادت میں نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ اور بہتی دریا میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا۔ اور اس دل فریب منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ تو سمجھے آپ، ابھی تو ہمیں مسلمان بننا باقی ہے۔ میں زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک کتاب آن لائن پڑھ رہا تھا ابھی چند مہینے پہلے کی بات۔ ایک مستشرق نے لکھا تھا، مستشرق جو ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اس گروہ کو کہتے ہیں جو قرآن کے عالم ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے عالم ہوتے ہیں تاکہ قرآن میں کچھ کیڑے نکال سکے معاذ اللہ، لیکن کچھ نکالتے نکالتے ہدایت کے راستے پہ پہنچ گئے۔ انہی میں سے ایک تھا جو مسلمان ہوا، تو اس نے لکھا کہ 1924 سے پہلے، ابھی کیا چل رہا ہے ایسے نہ بولو یار، 2000 ٹھیک 100 سال پہلے خلافت عثمانیہ کے سقوط تک مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ خود اس نے منشن کیا کہ why I attracted to become Muslim، میں مسلمان کیوں ہوا، اس کی وجہ لکھی کہ میں نے ایسی سچی قوم نہیں دیکھی تھی۔ یقین نہ ہو تو اپنے دادا سے پوچھنا کہ ان کے دادا کیسے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔
مسلمان جب بزنس کرتے تھے تو جیسے ایک کپڑا ہے 5 روپیہ میٹر، دوسرا ہے 8 روپیہ میٹر. خریدنے والے نے پوچھا بابا جب دونوں کپڑا برابر ہے تو دونوں کا ریٹ برابر کیوں نہیں؟ یہ 5 روپیہ میٹر، یہ 8 روپیہ میٹر. تو مسلمان جو ہے 5 روپیہ میٹر والا کپڑا دکھاتا تھا، کہتا دیکھیے یہ نیچے سے پھٹا ہے اس لیے میں نے 3 روپیہ اس کی قیمت کم لگائی. ایسی سچی قوم ہوا کرتے تھے. آگے وہ لکھتا ہے کہ اتنے مسلمان ایسے سچے تھے کہ اگر ہمارے عیسائیوں میں کوئی بہت سچ بولتا تھا، ہمیشہ ستیہ بولتا تھا، تو لوگ اس کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے کہ کیا بات ہے بھائی، یہ سچ کے سوا کچھ نہیں بولتا، کہیں مسلمان تو نہیں ہو گیا. 100 سال پہلے، زیادہ دور نہیں ہے، صرف 100 سال پہلے. اور آج مجھے کہنے دو میں کیا کہتا، جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے وہ ہم میں، جو سب سے زیادہ مکر کرے وہ ہم میں، جو سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کا دل دکھائے وہ ہم میں، جو سب سے زیادہ بےہودگی آوارگی اپنائے وہ ہم میں. اور شکوہ یہ ہے کہ یہ ہمارے سر پہ مسلط ہے. پورا سیناریو اگر چینج کرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا شروع کر دو. مسلمان قوم تم سے ڈر، ہم کیا تھے، ہماری میراث کیا تھی، ہم بھول گئے. ہم بھول گئے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے آئے تھے. اچھا ایک بات بتاؤ، نوجوان بھی بیٹھے، تھوڑا ان سے لگتی ہوئی ایک بات. میرے والد گرامی حضور غازی ملت ایک ایگزامپل اکثر دیتے ہیں محفلی گفتگو میں، مجھے بہت عزیز ہے. میں اسی پر تھوڑا سا نمک مرچ لگا کے کلیئر کر کے آپ کو بتاؤں تاکہ آپ سمجھ جائیں. اس پورے مجمع میں کوئی ہے ایسا جو اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا؟ بولیے. Did you born by your own will؟ گردن نہیں، منہ سے بولو. نہیں آئے نا. اپنی مرضی سے مرو گے، اپنی اچھا سے. تو یار جب تم اپنی مرضی سے آئے نہیں، اپنی مرضی سے جاؤ گے نہیں، تو پھر اپنی مرضی سے جینے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ Why are you trying your own will in between؟ جب اپنی اچھا سے پیدا نہیں ہوئے، اپنی اچھا سے مرو گے نہیں، تو پھر اپنی اچھا سے جیتے کیوں؟ جب تیرا چہرہ تیری مرضی سے نہیں بنا، تیری آنکھیں تیری مرضی تیری اچھا سے نہیں بنی، تیرا بال کچھ بھی تیری اچھا سے نہیں بنا، تو تیرا جیون تیری اچھا سے کیسے چلے گا؟ اس لیے کامیاب ہونا تو اپنی مرضی سے نہیں، جس کی مرضی سے آئے ہو، جس کی مرضی سے جاؤ گے، اسی کی مرضی سے جینا شروع کرو. کیا کمی تھی، کیا کمی تھی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں؟ بچپن ہی سے انہیں بادشاہت کی وراثت ملی ہوئی تھی. سونے اور چاندی کے پلیٹ کے تھال میں ان کے غلام کھانا کھاتے تھے. ان کا ایک جملہ فرمان ہوتا تھا. میں سلاطین بنی عثمان کی بات دیکھ رہا تھا تو پتا چلا کہ یہ سلاطین بنی عثمان میں ایک بایزید سلطان گزرا ہے جس کے زمانے میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سمنان کے سلطان تھے. اس نے پوری ریاست کو جو ہے مخدوم پاک کے لیے خود مختار بنا دی تھی کہ آپ جیسا چاہو چلو. ایسے سلطان تھے مخدوم. کوئی کمی تھی؟ زور سے بولو. بس وہ اپنی مرضی سے جینا پسند نہیں کر رہے تھے. انہیں معلوم تھا کہ مجھے اپنی مرضی سے نہیں، اپنے رب کی مرضی سے جینا. چھوڑ دیا سلطنت کو. حضرت ملک محمد جائسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ در جہان دو ولی بسبب ترک سلطنت برہما اولیاء فضیلت دارن. دنیا میں 2 ولی ایسے ہیں جنہوں نے سلطنت کو لات مارا ہے، تیاگ دیا ہے، اور اسی وجہ سے، اسی تیاگ کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایک خاص فضیلت بخشی. حضرت ملک محمد جائسی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حضرت سرکار سیدنا سید مبارک اشرف بودلے کے مرید و خلیفہ، یعنی اشرفی ہیں. اور کوئی اس وقت تک ہندی بھاشا میں ایم اے کی ڈگری حاصل نہیں کر سکتا جب تک ملک محمد جائسی کی پدماوت نہ پڑھ لے، ان کی اخراوت نہ پڑھ. وہ لکھتے ہیں کہ وہ کئی ولی، زور سے بولو،
ارے جیسے 11 بجے بول رہے تھے ایک بار ویسا بول دو یار. کہے تو توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے. ایک سلطان ابراہیم بن ادہم. کون؟ سلطان ابراہیم بن ادہم. دوسرے سلطان سید اشرف جہانگیر. چشتیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو. یہ دونوں بزرگ صرف سلسلے چشتیہ. ایک میرے غریب نواز کے پیروں میں, دوسرا غریب نواز کے مریدوں میں, اور میرا خواجہ دو تاریخ السلطنت کے بیچ میں چمک رہا ہے. ایک سے نور لے رہا ہے, دوسرے کو نور دے رہا ہے. تم اشرفیوں کو آنکھیں نہ دکھاؤ, ہماری جڑیں مخدوم اشرف کی ترک سلطنت سے جڑی ہوئی ہیں. ہم اشرفی, ہم جانتے ہیں کہ ہم اس اشرف سمنانی کے ماننے والے جنہوں نے دنیا کی حکومت کو ٹھوکر مارا. تبھی تو محدث اعظم نے کہا کہ سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے, یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ تھی مرضی مولا پہ جینے کا راز. میرے دوستوں, اپنی مرضی چھوڑو, اپنے رب کی مرضی پہ جینا شروع کرو. Try to become a solid Muslim, سچے مسلمان بن کے. ایک بات میں اور اس سے لگتی ہوں کہوں, بہت زندگی کے ساتھ اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کو راضی کرنا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے کہ نہیں؟ پیچھے والے بولو ہے. اور اللہ کی شان یہ ہے, یہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے مصطفیٰ راضی. یہ اسی سے راضی. دیکھا نا, ہم آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے, لیکن اس کی پسند کس نے بتائی؟ مصطفیٰ نبی نے بتائی. اس کو یوں سمجھو کہ جیسے میرے بائیں طرف میرے چھوٹے بھائی سالار ملت مولانا سید محمد سبحانی میاں بیٹھے ہیں, داہنی طرف میرے بھتیجے افضل العلماء مولانا سید محمد احمد اشرف بیٹھے ہیں. دونوں مجھ سے عمر میں بھی چھوٹے ہیں, رشتے میں بھی چھوٹے ہیں, لیکن مثال دے رہا ہوں. تیار ہیں آپ لوگ؟ یار آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے کیا؟ اچھا, اگر میں یہ مثال دوں کہ یہ دونوں حضرات, علماء کی خاص توجہ چاہوں گا اور مدرسے کے بچوں, یہ دونوں حضرات زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے. تو بات بالکل صحیح ہے. ادھیکار دو کا ہے تو دونوں کو راضی کرو. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ دونوں زیادہ حقدار ہیں کہ ایک کو راضی کیا جائے, تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے اور اشمنجس کی استھتی میں آ جائیں گے کہ جب حق دو کا ہے, ادھیکار دو کا ہے, ایک کو راضی کرنے سے دوسرا کیسے راضی ہوگا؟ ابھی نعت خواں صاحب پڑھ رہے تھے, ایک صاحب نے نذرانہ ان کو پیش کیا تھا, دیکھا تھا آپ نے. تو ان کے نذرانہ پیش ہونے سے وہ راضی ہوئے نا, وہ پرشن ہوئے. او کا ہے پرشن ہو جس کے جیب میں کچھ گیا ہی نہیں. کچھ پلے پڑ رہا, پلے ہے تبھی بلے بلے. اللہ تعالیٰ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے. کم سے کم آپ کی مسکان دیکھ کے یہ تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھے دن تو آنے سے رہے, آج اچھی رات ضرور آ گئی. آئیے پھر ذہن کو میں لائیے. ہم دونوں بھائی بیٹھے, ایک صاحب آئے 500 کا نوٹ لائے, نذرانہ میرا ہاتھ چوما, میں نے اپنے جیب میں رکھ لیا. تو میرا فائدہ ہوا یا سبحانی میاں کا فائدہ ہوا؟ بولو. میرا ہوا کیونکہ میری پاکٹ میں گیا. سمپل سا بالکل سادھارن ایگزامپل ہے, اداہرن. جس کو راضی کرو گے وہی راضی ہوگا. اس کے راضی ہونے سے دوسرا راضی نہیں ہوتا. کلیئر ہو گیا؟ اب ایک طرف ہے ذات جلالت, اللہ کی ذات, کس کی؟ زور سے بولو. دوسری طرف ہے ذات رسالت, رسول اللہ کی ذات. الگ ہے کہ نہیں دونوں ذات؟
دونوں کی ذات الگ، دونوں کی صفات الگ، دونوں کا انداز الگ، ایک بنانے والا دوسرا بننے والا، ایک کھلانے والا دوسرا کھانے والا، ایک رب ہے دوسرا مربوب ہے، ایک مالک ہے دوسرا مملوک ہے، ایک محب ہے دوسرا محبوب ہے. الگ ہے کہ نہیں بولو؟ ایک وہ ہے جو لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اور دوسرا وہ ہے جو فاطمہ کا بابا ہے، علی کا بھائی ہے، صدیق کا ساتھی ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، آمینہ کا لال ہے، حسنین کا نانا ہے. تو دونوں الگ ہیں کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولو. دونوں کی ذات الگ، صفات الگ، مگر قرآن کا فیصلہ سنو. اللہ پاک فرما رہا اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. میں پھر دوہرا دوں، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. ہونا یہ چاہیے تھا مرجع کے مطابق کہ اللہ ورسولہ احق ان یرضوہما، کہ جب دونوں کی ذات الگ ہے تو ضمیر جو ہے وہ تثنیہ کی ہونی چاہیے، جس کو ہندی میں کہتے ہیں دو بچن، لیکن دو بچن کی نہیں، یک بچن، واحد مذکر کی. ان یرضوہ مطلب حق دو کا ہے، راضی ایک کو کرنا، راضی ایک کو کرنا. تو کسے راضی کرے؟ تب تک رہنمائی کی ہماری نحویوں نے کہا قاعدہ موجود ہے کہ جو مرجع ضمیر کے قریب ہو وہی قابل اعتبار ہے. مطلب صاف ہے کہ اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتا، اب رسول اللہ کا دامن تھام لے، جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی. جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی. کیوں؟ کیونکہ دونوں گویا رب یہ فرما رہا ہو کہ اے میرے پیارے، میں محب ہوں تو محبوب ہے، میں لور ہوں تو بیلوڈ ہے، میں چاہنے والا تو میری چاہت. جو کچھ تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، نہ یہاں کچھ میرا نہ کچھ تیرا، میرا سب کچھ تیرا. تبھی تو عاشق صادق نے مچل کے کہا تھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا. جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا. یہ ہے رضا، اسے کہتے ہیں مقام رضا. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، آج اصلاحی موڈ پورے جلسے کا بنا ہے تو میں بھی اسی رخ پہ آنا چاہ رہا ہوں. یہ ہم لوگ الٹا سیدھا کام کیوں کرتے ہیں معلوم؟ کیونکہ ہم شیطان کے شکنجے میں گرفتار ہیں. بات کو میں سمیٹ چکا ہوں، بس بڑی تیزی سے ختم کرنا. شیطان کے شکنجے کا شکار، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا شترو. جانتے ہو نا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا اوپن اینیمی آف آل مین کائنڈ، کھلا دشمن. کلیئر ہے نا؟ شیطان سے بڑا کوئی دشمن ہے؟ ایک دشمن وہ تو کھلا دشمن ہے، ایک اور ہے جو چھپا دشمن ہے. اور وہ آپ کو درسگاہ سے کم خانقاہ سے پتا چلے گا کہ وہ چھپا دشمن کون ہے. اور وہ ہے نفس. کیا ہے؟ زور سے بولو. نفس. نفس اتنا ڈینجر ہے کہ اسی نفس نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، ورنہ ابلیس میں کوئی کمی نہیں تھی. 6 کروڑ برس تک اللہ کی عبادت کرنے والا عزازیل شیطان ہو گیا نفس کی وجہ سے. ایگو، انا، آئی، یہ جو آئی ہے نا انا، یہ قیامت کے دن ایک پائی نہیں دے گا، سب لٹا دے گا. انا خیر منہ، آئی میں بیٹر دین آدم، اس نے جو ہے ابلیس کے چھکے چھوڑا دی. شیطان اور نفس میں، بات کو ختم کر رہا ہوں، شیطان اور نفس میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کوارڈینیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بڑے اچھے دوست ہیں. کون؟ اے چچی چپ ہو جاؤ. کون؟ شیطان اور نفس. یہ دونوں ایک دوسرے کو کوارڈینیٹ کرتے ہیں.
مثلا اگر شیطان نے بہکایا تو نفس اس کی مدد کرتا ہے. جیسے شیطان نے دماغ میں ڈالا کہ چلو شراب پی لیں. یہ کس نے ڈالا؟ بولو زور سے یار، شرمندہ کر رہے ہو. شیطان نے ڈالا شراب پیا. تو اب نفس کیا کرے گا؟ نفس آپ کے دماغ میں پینے کے دلائل پیش کرے گا کہ شراب پیو، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پیٹ صاف رہے گا اور نیند اچھی آئے گی اور بڑا سکون ملے گا، بڑی راحت ملے گی. یہ کون ڈالتا ہے؟ نفس ڈالتا ہے. ایسے ہی اگر نفس نے بہکایا، جیسے نفس نے نفسانی خواہش پیدا کی اور معاذ اللہ زنا کی طرف بندہ مائل ہوا، تو شیطان اس میں ڈالے گا دماغ میں کہ اس سے یہ فائدہ وہ فائدہ. مثلا دونوں ایک دوسرے کو کوارڈینیٹ کرتے ہیں. ایک کھلا دشمن ہے، دوسرا زور سے بولو چھپا دشمن ہے. دونوں میں ایک فرق ہے کہ شیطان کبھی کبھی آرام کرتا ہے، کبھی کبھی آن ڈیوٹی، کبھی کبھی آف ڈیوٹی، لیکن نفس جو ہے وہ 24/7 آن ڈیوٹی رہتا ہے. کبھی ایک سیکنڈ کے لیے چھٹی پہ نہیں رہتا. شیطان تو اتنا ہم بھی جانتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. سلسلۃ الشیاطین سنا ہے نا؟ تو یار پھر بھی رمضان میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، پھر بھی روزہ چھوڑتے ہیں، پھر بھی دھوکہ دیتے ہیں، پھر بھی نماز چھوڑتے ہیں. جب شیطان قید میں ہے، اب کون بہکا رہا ہے؟ وہ نفس کر رہا ہے. کون؟ جو اندر والا شیطان ہے. شیطان سے بھی زیادہ ڈینجر اسی نفس کو نفس امارہ کا، جس کے غلام کو نفس کا بندہ کا. جشن مخدوم اشرف ہے تو اپنے اشرف کی ایک مثال دیتا. جب پنڈوا شریف سے واپس ہوئے اور محمد آباد گوہنا پہنچے تو وہاں کی جامع مسجد میں جمعہ کے ممبر پہ کھڑے ہو کے میرے سلطان جی خطاب فرما رہے تھے، اور تمام علماء مئو، علماء ادری، علماء محمد آباد گھیرے بیٹھے تھے. اور مخدوم پاک نے فرمایا، الناس عبد لعبدی، لوگ میرے بندے کے بندے ہیں. کیا کہا؟ زور سے ایک بار بول دو یار. لوگ میرے بندے کے بندے. بڑی اچھی بات کہی، لیکن کچھ مولوی تھے جنہوں نے مدرسے کی روٹی تو کھائی تھی لیکن خانقاہ کا دلیا نہیں کھایا تھا. ان کے سر کے اوپر چلا گیا. وہ کہنے رہے یہ کیا کہہ دیا؟ ہم لوگ تو اللہ کے بندے ہیں، اور مخدوم اشرف کہہ رہے ہیں لوگ میرے بندے کے بندے ہیں، تو کیا اللہ ان کا بندہ ہے؟ معاذ اللہ، یہ تو کفر ہو گیا. قاضی شہاب الدین دولت آبادی کے پاس پہنچے اور کہا یہ ہمارا استفسار ہے. قاضی شہاب الدین مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے اشرف نے جو جواب دیا وہ سنو. فرماتے ہیں میں نے کیا غلط کہا؟ لوگوں نے نفس کی پیروی میں اتنا لوگ آگے بڑھ گئے کہ نفس کے بندے بن گئے. کیا بن گئے؟ تو نفس لوگوں کا بندہ ہے اور نفس میرا بندہ ہے. لوگ جنہوں نے نفس کے بندے بن گئے، اور میں ہوں جس نے نفس کو اپنا بندہ بنا لیا. تو لوگ میرے بندے کے بندے ہیں کہ نہیں؟ وہ ہے نفس امارہ. کامیابی کی ضمانت چاہتے ہو اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے اس نفس امارہ پہ قابو پاؤ. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی مکتوبات میں فرماتے ہیں اپنے مرید و خلیفہ حضرت شمس الدین فریاد رس کو، جو جن کا مزار ایودھیا میں ہے، خط لکھتے کہتے ہیں کہ فرزند شمس الدین، اگر ترقی کرنا تو اپنے نفس امارہ کی مخالفت کرو. خالفوا ما یقول النفس، وہ نہ کرو جو تیرا نفس کہتا ہے، اس کی مخالفت کرو. کامیابی کی ساری کنجیاں اسی میں چھپی ہوئی ہیں. نفس امارہ کو مخدوم پاک لکھتے ہیں یہ نفس کافرہ ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو. یہ کافروں کا نفس ہے. اب اگر یہ نفس کسی مسلمان میں ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ اوپر سے مسلمان ہے، اندر سے کافر. کوئی مسلمان شراب نہیں پی سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، بدکاری نہیں کر سکتا، غیبت نہیں کر سکتا،
اب اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ایسا کرے تو اپنے نفس کو ٹٹولے کیوں، باہر سے مسلمان ہے اندر سے وہ کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ترقی کرنا ہے تو اپنے نفس امارہ کی مخالفت کرو۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، حضرت فرید الدین عطار نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے اپنے گناہوں سے الجھن ہونے لگتی، کیا ہونے لگتی؟ زور سے بولو۔ مثلا نفس امارہ میں 2 منٹ آپ کا لوں گا، اس کے بعد پھر میں آپ کے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ نفس امارہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تو کافروں کا نفس ہے، اس میں گناہ اچھے لگتے ہیں، کیا لگتے ہیں؟ زور سے بولو۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گناہ برے لگنے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی بندہ گناہ کر لیتا ہے۔ گناہ نہیں کرنا چاہتا پھر بھی ہو گیا، شراب نہیں پینا چاہتا پھر بھی پی لیا، زنا نہیں کرنا چاہتا پھر بھی کر لیا، اسی لیے کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، پھر تو گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ یعنی اس کا نفس اب بالکل امارہ نہیں ہے، بلکہ آگے ترقی کر کے نفس لوامہ بن گیا ہے۔ کیا بن گیا ہے؟ اور یہ وہ نفس ہے جس کی قسم قرآن نے کھائی، لا اقسم بالنفس اللوامہ۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بندے کو اپنے گناہوں سے نفرت ہونے لگے، جب اس کی عزت کا فالودہ بنتا ہے، اسے جب خوف آخرت ستاتی ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں آتا ہے، جب عذاب قبر، عذاب حشر، عذاب میزان، عذاب صراط، جب یہ واقعات اس کے دل و دماغ کو، ضمیر کو جھجوڑتے ہیں، تو پھر وہ توبہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا نفس ترقی کر کے نفس لوامہ سے آگے بڑھ کے، مخدوم پاک کو سمجھنا چاہتے ہو نا کس مقام پہ ہیں، تو اسے غور سے سنو، نفس لوامہ سے آگے بڑھ کے نفس ملہمہ بن جاتا ہے، اور اس نفس کو نفس مومنہ بھی کہتے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ مومنین کا نفس ہے جس میں گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور نیکیوں کی عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر بندہ نیکی کرتے کرتے، نیکی کرتے کرتے، نیکی کرتے کرتے نیکیوں کا اتنا عادی بن جاتا ہے کہ اس کا نفس نیکی پر مطمئن ہو جاتا ہے، سنتشت ہو جاتا ہے، سیٹسفائی ہو جاتا ہے، نیکیوں کے سوا اسے کچھ اچھا ہی نہیں لگتا، گویا اس کا نفس ترقی کر کے نفس ملہمہ سے آگے بڑھ کے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ سنتشت نفس۔ اب اسے گناہوں کی یاد تو بہت بڑی بات، خیال تک بھی اس کا نہیں جاتا، وہ صرف نیکیوں پر اس کی زندگی گزرتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، اور یہ نفس مطمئنہ جو ہے یہ صالحین کا نفس ہے۔ کس کا نفس ہے؟ نیک بندوں کا نفس ہے، اللہ والوں کا۔ اس کے بعد پھر بندہ نیکی کرتے 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 اتنی نیکی کرنے لگتا ہے کہ نیکیوں میں بے غرض ہو جاتا ہے، یعنی وہ جنت کے لیے نماز نہیں پڑھتا، وہ کوثر کے لیے سجدے نہیں کرتا، وہ جنتی پکوان حور و غلمان کے لیے روزے نہیں رکھتا، وہ صرف وعدہ الہی اور دیدار باری کے لیے سارا کام کرتا ہے۔ اس کا ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ بس میں وہی کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہو۔ بس کھائے گا اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، پانی پیے گا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، مدرسے میں پڑھے گا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، کسی شیخ کی صحبت میں رہے گا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس کی زندگی شب و روز، رات اور دن صرف رضائے مولا میں گزرتا ہے۔ پھر ترقی کر کے اس کا نفس راضیہ بن جاتا ہے۔ کیا؟ یعنی اللہ سے راضی ہونے والا نفس، اللہ کو راضی کرنے والا نفس۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب بندہ راضی کرتے 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 اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، اب میں تیرے مقام کو اس مقام تک پہنچاتا ہوں جہاں تو میرا محبوب، اتنا بڑا محبوب کہ اب وہ نہیں ہوگا جو مجھے پسند ہے، اب وہ ہوگا جو تجھے پسند ہے۔
اس مقام پہ جب بندہ پہنچتا ہے تو اگر ایک نیکی ایک تیاگ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں 10 پل دیتا ہے۔ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر پہلے تو سلطنت سمنان کے بادشاہ، مگر جب رضائے مولا میں اپنی سلطنت کو لات مار کر مرشد کی کٹیا میں ایک بار 6 دوبارہ پھر 6 12 ورش تک کٹھور تپسیا کر کے بھتپن بھتا کھاتے رہے تو آواز آئی، اے اشرف تو صرف جہانگیر نہیں، مخدوم اشرف محبوب ماست میرا محبوب ہے، اے اشرف چل اب وہ میں کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے۔ خودی کو کر بلند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اے اشرف تو نے میرے لیے اتنا سب کچھ نشاور کیا ہے، سلطنت لات ماری، میں تجھ سے ایسا راضی ہوں کہ میں تیری اولاد کو یورپ سے لے کے افریقہ کے جنگلوں تک، امریکہ سے لے کے آسٹریلیا اور فجی تک تیرے خاندان کو ایسا برکتوں کا گہوارہ بنا دوں گا کہ جہاں جہاں انسان نظر آئے گا وہاں فیضان اشرف سمنان نظر آئے گا۔ یہ ہے مقام رضا، اور یہ بڑا یونیک مقام ہوتا ہے۔ بڑے بڑوں کے قدم اس مقام پہ پھسل بھی جاتے ہیں میرے دوستو، بڑا نازک مقام، مقام رضا۔ یہ اولیاء صدیقین کا منصب۔ حضرت ذوالنون مصری اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ مقام رضا کی پہچان یہ ہے کہ ترک الاختیار بمر القضا۔ توجہ سے سنیے گا، بات ختم ہو چکی ہے، اب صرف فائنل ٹچ دینا ہے، اور یہ وہ ٹچ ہے کہ اگر ٹچ ہو گیا تو سمجھو بیٹھے بیٹھے حج ہو گیا۔ تیار ہیں نا آپ لوگ؟ بالکل زندگی کے ساتھ۔ ترک الاختیار بمر القضا یعنی جو قضائے الہی ہے اس کی کڑواہٹ کے سامنے اپنی شکتی کو نہ ظاہر کرنا، یہ مقام رضا۔ کرامت نہ دکھا۔ اس مقام پہ جب بندہ پہنچتا ہے تو اپنوں کے لیے کرامت نہیں دکھاتا، صرف دین کے لیے کرامت دکھاتا ہے۔ وہی کرامت دکھاتا ہے جہاں شوکت اسلامی میں اضافہ ہو، اپنوں کے لیے وہ صبر کرتا ہے، استقامت۔ اس مقام پہ بڑے بڑوں کے پیر پھسل گئے۔ ابھی احمد میاں حضرت غوث محمد گوالیار کا کہ خلفاء کی بات کر رہے تھے نا، مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت سرکار سیدنا غوث محمد گوالیار سلسلے شتاریہ کے ہندوستان میں بانی، آپ مقام رضا پہ جب پہنچے، اولیاء صدیقین میں تھے اس وقت۔ راجہ سندھی، میری طرف دیکھو بابا، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو پریم ہے یار۔ تم تو ایک رات جاگ رہے ہو، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کتنی رات جاگا۔ بات بالکل ختم ہو رہی ہے۔ مقام رضا پہ پہنچے، وہ دور تھا جب راجہ سندھیا آپ کا درباری بن کے آپ کے پاؤں چوما کرتا تھا۔ آواز آئی ہاتف غیبی سے، اے غوث محمد اب یہ درباری زندگی چھوڑو اور میری راہ میں نکلو، اپنے پریوار کو لے کے یہ سندھیا دربار کی ریاست سے دور جاؤ۔ خواجہ غوث محمد گوالیار جیسے ہی جانے لگے تو راجہ نے زانوے ادب طے کرتے ہوئے کہا، بابا آپ جا تو رہے ہیں لیکن میری اچھا ہے کہ جہاں تک میری ریاست ہے وہاں تک میرے سپاہی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت غوث محمد گوالیار نے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے، چلنے لگے۔ 1-2 دن کا سفر ہوا، اس کے بعد سیما جیسے ہی آئی سارے سپاہی گوالیار کی طرف لوٹ گئے۔ حضرت غوث محمد گوالیار اپنے پریوار کو لے کے آگے بڑھ گئے، ساتھ میں ان کی اہلیہ تھی، ان کے بچے تھے، داماد تھا، ان کی بیٹی تھی، اور ایک 9 سال کی 9 برش کی ایک ان کی نواسی بھی تھی۔ راستے میں 500 ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ کئی ڈاکوؤں نے؟ 500 ڈاکو حملہ کیا۔ کرامت نہیں دکھا رہے غوث محمد کیونکہ مقام رضا پہ فائز ہے، اور یہاں دین کا معاملہ نہیں، گھر کا معاملہ، کرامت نہیں دکھا رہے۔
جو کچھ ڈاکوؤں کو ملتا گیا لوٹتے گئے. حضرت غوث محمد گوالیار قدم استقامت اپنا ہلنے نہیں دے رہے. اسی درمیان ایک ناقبت اندیش، ایک بہت ہی بدبخت ڈاکو نے آپ کی 9 سال کی نواسی کے کان میں جو بالی تھی سونے کی اسے ایسا کھینچا کہ کان کٹ گیا بچی کا اور خون کا پھوارہ جاری ہو گیا. خون کا پھوارہ جاری ہوا تو بچی کا کپڑا لہو لہان ہو گیا. ہر طرف رکت ہی رکت پھیل گیا. خون کا پھوارہ دیکھا تو حضرت غوث محمد گوالیار کو برداشت نہ ہوا. آپ کا مقام رضا ایک لمحے کے لیے ڈگمگا گیا. قدم استقامت تھر تھرانے لگے. آپ نے منگل گرہ کو حکم دیا، مریخ کو. اسے اردو میں مریخ اور ہندی میں منگل گرہ کہتے ہیں. منگل گرہ کو حکم دیا، اے مریخ نیچے اتر، اور جن ڈاکوؤں نے میری بچی کا یہ حال کیا ہے سب کی گردنوں کو اڑا دے. ایک ہی جھٹکے میں 500 کے 500 ڈاکو ختم ہو گئے. کرامت دکھائی. پھر جب ہوش آیا تو تھر تھرانے لگے، یا اللہ یہ میں نے کیا کیا، یا اللہ یہ میں نے کیا کیا، مجھ سے یہ کیا ہو گیا. اسی درمیان ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے غوث محمد یہ تو نے کیا کیا. کہے اللہ میری نواسی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم، میں اس کا خون دیکھ نہیں سکا، اس لیے میں نے یہ حرکت کی، اگر کچھ غلط کیا تو مجھے معاف کر دے. آواز آئی، اے غوث محمد تو نے 500 انسانوں کو مار دیا. کہے اللہ وہ کافر و مشرک تھے، تجھ پر ایمان نہیں رکھتے تھے. کہا جو بھی تھے تو میرے بندے، میں جس طرح تجھے کھلاتا ہوں اس طرح انہیں بھی کھلاتا ہوں. میں رب المومنین نہیں رب العالمین ہوں، وہ بھی تو میرے بندے تھے، تو نے سب کو مار دیا. حضرت غوث محمد تھر تھرانے لگے، گڑ گڑانے لگے، دعا پہ دعا، ندامت پر ندامت کے آنسو، توبہ پہ توبہ کرنے لگے. اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا اور دوبارہ اسی مقام رضا پر فائز کر دیا. اسی مقام رضا پر فائز کر دیا. اب سمجھ میں آیا کہ میرے حسین نے کربلا میں کرامت کیوں نہیں دکھائی. اب سمجھ میں آئے. عباس کے بازو کڑ گئے مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی. قاسم کی جوانی لڑ گئی مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی. علی اکبر کی جوانی چھین لی گئی مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی. حضرت علی اصغر کا بچپن ختم کر دیا مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی. اونو محمد کو ان کی تلوار سے کاٹ دیا گیا مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی. پیاس کی شدت میں سکینہ العطش العطش کی صدا دے رہی مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی. خدا کی قسم، میں عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر میرا حسین صرف اپنے بابا علی کی ذوالفقار کو دشت کربلا میں گاڑ دیتا تو خدا کی قسم پورا کربلا سمندر بن جاتا. مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی. حسین اگر صرف آسمان کی طرف دیکھ لیتے تو اتنی بارش ہوتی کہ پورا ریگستان لالازار ہو جاتا. مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی. ارے حسین تو حسین، توجہ، حسین تو حسین. اگر حسین کی بیٹی جناب سکینہ اگر وہ صرف اپنی اوڑھنی کو نہر فرات کی طرف اچھال دیتی تو خدا کی قسم پوری نہر کٹ کے خیمے میں آ جاتی. مگر انہوں نے بھی کرامت نہیں دکھائی. اب سمجھ میں آیا کہ علی اصغر کو زمین پہ کیوں نہیں بٹھایا گیا. کسی نے 3 دن میں 1 سیکنڈ کے لیے نہیں بٹھایا. کبھی وہ بابا حسین کی گود میں، کبھی چچا عباس کی گود میں، کبھی عابد بیمار کی گود میں، کبھی ام کلثوم کی گود میں، کبھی ام یعلا کی گود میں، کبھی شہربانوں کی گود میں، کبھی ام رباب کی گود میں، کبھی پھوپھی زینب کی گود میں، کبھی کنیزان اہل بیت کی گود میں. اور جب رات ہو جاتی تھی تو ایک کپڑا لٹکا دیا جاتا تھا، اس پر علی اصغر کو لٹا دیا جاتا تھا. زمین پر کسی نے علی اصغر کو نہیں بٹھایا. کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا کہ ان کی عمر بہت چھوٹی.
یہ 6 ماہ کے ہیں، انہیں اس جنگ کی حکمتوں کا علم نہیں ہے، انہیں مصلحتیں نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم کہ یہاں حسین کا مقام رضا ٹیسٹ کیا جا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر بٹھا دیا گیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے بابا حسین کے سوکھے پیاسے ہونٹ دیکھ کر کہیں بے چین ہو کے اگر کربلا کی اسی زمین پر اپنی ایڑی کو رگڑ دیا تو اسماعیل کا پوتا ہے، کہیں رگڑنے سے دوسرا زمزم نہ جاری ہو جائے۔ اس لیے انہیں زمین پہ نہیں بٹھایا گیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے غریب نواز 1 سیکنڈ انہوں نے صبر نہیں کیا، جیسے ہی پہرا راجہ نے لگایا ایک ہی جھٹکے میں پورے کاسے میں انا ساگر آیا۔ آقا حسین آپ نے کرامت نہیں دکھائی، آواز آئی کہا سن، خواجہ کی ڈیوٹی اور ہے، جنت کے راجہ کی ڈیوٹی اور ہے، اور اس ڈیوٹی میں چھپی ہوئی بیوٹی بھی اور ہے۔ غریب نواز بھارت میں، توجہ چاہوں گا، بھارت میں اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے، اور امام حسین کربلا میں اسلام بچانے کے لیے آئے تھے۔ پھیلانے کے لیے کرامت ضروری ہے جو خواجہ نے دکھا دی، اور بچانے کے لیے استقامت ضروری ہے جو جنت کے راجہ نے دکھا دی۔ اب سمے بہت ہو گیا، میں اسی مقام رضا کو لے کر کچھ سیرت مخدوم پر گفتگو کرنا چاہ رہا، لیکن انشاءاللہ کل بھی میری تقریر ہے، اور کہاں ہے سب کو پتا ہے نا، بھیم گڑھ میں ہے، بھیم بن کے آنا ہے۔ بالکل آج تو میں بہت تھکا ہوا تھا، لیکن کل انشاءاللہ امید ہے کہ آپ مجھے تھکنے نہیں دیں گے۔ ویسے بھی میں اکثر کہتا ہوں کہ تھک گئے تھکتے ہیں تھک جائیں گے اعضا تیرے، نہ تھکا ہے نہ تھکے گا کبھی جلسہ تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب